بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں. آج ایک مقامی دعوت ملپور اسلام آباد میں راجہ سلطان حیدر صاحب کے گھر پر، جو ہمارے بھائی ہیں راجگان ملپور کے، انہوں نے رکھی تھی. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں. تو ملک کے حالات پر بھی بات، یہ تو ہمارا اپنا تنظیمی جماعت کا تنظیمی کام ہے، لیکن جو ملک کے آج حالات ہیں اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت تشویش کا باعث بھی ہیں، دکھ کا باعث بھی ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف دہشت گردی ہے بلکہ ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی کوشش ہے. جس طرح شناختی کارڈ دیکھ کر جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو علیحدہ کر کے ان کو شہید کیا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور یہ اس کے علاوہ بھی جو حملے ہوئے ہیں، جو دیگر کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ آج کھلم کھلا بلوچستان میں دہشت گردی کا اعلان ایک تنظیم کر رہی ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم نے فوجی کارروائی کرنی ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، پولیس بھی ہو، فوج بھی ہو، رینجرز بھی ہوں، ایف سی بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ آج بلوچستان میں سیاسی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ اثرات ہیں جب ملک کے اندر سیاسی انتشار ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، جب سیاست نفرت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے، تو پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. آج ضرورت اتفاق کی ہے اور اتحاد کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جماعتیں نہ صرف جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے بلکہ جو آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا گھر اگر اس میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم پر حملہ آور ہوں. اس سے عوام کے اندر بھی تشویش پھیلتی ہے، ملک بھی کمزور ہوتا ہے. تو آج سب سے بڑی ضرورت ملک کے اندر یہ جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، یہ جو کرسیوں کی دوڑ ہے، جو الیکشنوں کے اندر جو نفاق پیدا ہوا ہے، جو مینڈیٹ آج مشکوک ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے. آج ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا. اگر ہم ملک میں بات کرتے ہیں معیشت کی، آج ہر شخص جو ہے وہ جو ملک کے اندر معاشی مسائل ہیں ان سے دوچار ہیں. ملک کے اندر ترقی رک گئی ہے، ملک میں کاروبار رک گیا ہے، ہر آدمی اس حوالے سے پریشان، ہر شہری پریشان ہے. لیکن اس سارے مسئلے کا حل بھی سیاسی استحکام دینے سے ہوگا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے، جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے، جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا، تو پھر جو کچھ اب بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. اور خطرہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وہی معاملات جو 2013-14 کے تھے، جب ہر روز پورے پاکستان میں دھماکے ہوا کرتے تھے، تو شاید ہم اس طرف نہ چلے جائیں. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو دور کر کے، علیحدہ رکھ کے ان معاملات پر اکٹھے ہوں، ملک کو سیاسی استحکام دیں، اور ان خرابیوں کا، ان بڑی خرابیوں کا جو ہمارے آئینی مسائل ہیں ان کے اندر رہ کر ہم ان معاملات کو حل کریں. کوئی سوال؟ بھائی صاحب، آپ نے جو سیاستدانوں کی بات کی، یہاں تو ادارے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانے ہوئے ہیں. جیسے اب آج ایجنڈے میں ججز کی جو ان کی تعداد ہے، اس کو، عمر کو، اس کا بل بھی آ جاتا ہے. یہ کیا مطلب، اگر پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہوگی تو سیاستدان تو پھر بات کی بات ہے کہ کیسے چلے گی؟ جی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج سب سے بڑا مسئلہ کی عمر بڑھانے کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے؟ سر، آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کابینہ نے آج 20 ارب روپے کی منظوری دی ہے.
تو اس آپریشن کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور سیکورٹی کے حوالے سے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک APC کال کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب آپ پر حملہ ہو، کوئی دہشت گردی ہو، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہو، اور یہ ماضی میں ہوا ہے۔ اگر اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ضرورت ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے، یہ ہوئی تھی 2014 کے اندر، یہ ہوا تھا اور اس سے آپ کو نتائج ملے تھے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، ملک کو آئین کے راستے پر ڈالنا ہے، ورنہ یہ سب معاملات جو ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے جنگ لڑی ہے، ہزاروں ہم نے شہادتیں دی ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ پھر ہم وہی جنگ لڑ رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں، یہ جو واقعات کئی ایک ماضی میں بھی ہوتے رہے بلوچستان میں خاص طور پہ، اور اب دیکھ رہے دوبارہ سے ایک شناخت ٹیک کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور سیکٹیرین وائلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہم اگلی بات چیت پہ تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہاں بھی تفریق نظر آ رہی ہے صوبائی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ حکومتوں میں آپس میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں نظر آ رہی۔ جی بالکل، استحکام کی ضرورت ہے نا، اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ کچھ زیادہ فرق ہیں، پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں اسی قسم کے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، ان کا مقابلہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بڑی کھلی سازش ہے ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی، صوبوں کو آپس میں ٹکرانے کی۔ اس لیے آج وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو مل کر اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی صاحب، آپ تو سیاسی بسم ڈائیلاگ اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ آج ایک مقامی دعوت ملپور اسلام آباد میں راجہ سلطان حیدر صاحب کے گھر پر، جو ہمارے بھائی ہیں راجگان ملپور کے، انہوں نے رکھی تھی۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، تو ملک کے حالات پر بھی بات، یہ تو ہمارا اپنا تنظیمی جماعت کا تنظیمی کام ہے، لیکن جو ملک کے آج حالات ہیں اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے۔ جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت تشویش کا باعث بھی ہیں، دکھ کا باعث بھی ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف دہشت گردی ہے بلکہ ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی کوشش ہے۔ جس طرح شناختی کارڈ دیکھ کر جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو علیحدہ کر کے ان کو شہید کیا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی جو حملے ہوئے ہیں، جو دیگر کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ آج کھلم کھلا بلوچستان میں دہشت گردی کا اعلان ایک تنظیم کر رہی ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم نے فوجی کارروائی کرنی ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، پولیس بھی ہو، فوج بھی ہو، رینجرز بھی ہو، FC بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ آج بلوچستان میں سیاسی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ اثرات ہیں جب ملک کے اندر سیاسی انتشار ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، جب سیاست نفرت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے، تو پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اتفاق کی ہے اور اتحاد کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جماعتیں نہ صرف جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے بلکہ جو آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔